اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وازواجک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، جس کو عشرہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ عشرہ جہاں رحمت کا پیغام دیتا ہے وہاں نسبتوں کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اس عشرے کو دو عظیم نسبتیں حاصل ہیں، ایک نسبت 3 رمضان المبارک کی ہے اور ایک نسبت 10 رمضان المبارک کی ہے۔ 3 رمضان کا تعلق وصال سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے، اور 10 رمضان المبارک جو ہے اس کی نسبت وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو نسبتیں ہیں۔ آج ان دو نسبتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نسبت کا تعلق اصل کے ساتھ ہے اور ایک نسبت کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ اصل کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے اور نسل کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی دونوں ہستیاں بے مثال ہیں، دونوں ہستیاں باکمال ہیں، اور دونوں ہستیوں کا تعلق قرآن کی آیات کے ساتھ ہے۔ جب ہم آیت تطہیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر تشریحات فرمائی۔ قرآنی آیات کو دیکھیں اور ساتھ حضور علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو دونوں طرف سے ایک پیغام ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت کا حصہ ہے اور حضور علیہ السلام کی اولاد پاک بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ یعنی یہاں میں نے دو ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ ہستی ہے جس کا تعلق ازواج مطہرات میں سے، اور ایک وہ ہستی ہے جن کا تعلق اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لہذا دونوں ہستیاں ہمارا ایمان ہے اور قرآنی پیغام بھی ہے، احادیث طیبہ کی تشریحات، دونوں طرف سے ہم نے جب قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، ہمیں پیغام ملا کہ حضور کی اہل بیت پاک میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی اولاد پاک بھی ہیں۔ تو آج ہم دونوں ہستیوں کا ذکر کریں گے، ایک زوجہ رسول ہے اور ایک بنت رسول ہے۔ زوجہ رسول کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے اور بنت رسول کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دونوں ہستیوں کا تعلق قرآن میں کیا ہے۔ قرآن مجید کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں پہلی وحی کا ذکر آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو 5 آیتیں پہلی وحی میں، حضور علیہ السلام غار حرا کی خلوت میں تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت حرا سے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ نزول وحی ہوتا ہے، 5 آیتیں اترتی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ واپس جب گھر آئے نزول وحی کے بعد، جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے چاہا کہ وہ پیغام، وہ راز کی باتیں میں کسی ہمراز کو بتاؤں، تو گھر میں آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جن کو قرآن سنایا، وہ پیغام سنایا، تو وہ سماعت کس کی تھی؟ تو کتنا حسین منظر ہوگا جب تلاوت مصطفیٰ کریم کی ہوگی اور سماعت خدیجۃ الکبریٰ کی ہوگی۔ تو قرآن مجید کا ایک ربط تو یہ ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کو پہلی بار مصطفیٰ کریم کی زبان سے قرآن سننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ ایک انفرادیت ہے، اعزاز ہے۔ اسی طرح جب ہم آیت مباہلہ کو دیکھتے ہیں، آیت مباہلہ میں جب
نساء کی بات ہوتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات جو خواتین تھیں ان کی نمائندگی کے لیے جس ہستی کو میدان مباہلہ میں لے کے آتے ہیں وہ ہستی پاک سیدہ بطول زہرا کی تھی. یعنی قرآن ادھر جب نساء کی نمائندگی کی بات کرتا ہے، یہ نساء میں اول ہستی ہیں جنہوں نے قرآن سنا، اور قرآن مجید نے نساء کی نمائندگی میں جن کا ذکر کیا آیت مباہلہ میں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا. پھر دیکھیے گا اصل کا رنگ نسل پہ ہوتا ہے، اصل کا فیض نسل کو ملتا ہے، اصل کا اثر نسل پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے سورہ مریم کو پڑھ کے دیکھیں، ایک رکوع جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا ذکر ہے، اگلے رکوع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صداقت کا ذکر. یہ دونوں صداقتیں پیغام کیا دے رہی ہیں کہ اصل بھی صداقت والی ہے، نسل بھی صداقت والی ہے. تو معنی مطلب یہ ہوا کہ اصل کا جو رنگ ہے وہ نسل پہ آتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں چند مشترک اوصاف، ویسے تو بے شمار اوصاف کی حامل یہ ہستیاں ہیں، لیکن بطور نمونہ چند مشترک اوصاف جن کا تذکرہ میں کرتا ہوں کہ جو ماں کے اندر بھی خوبی اور وصف ہوگا اور جو اللہ نے بیٹی کو بھی عطا فرمائی. اگر طہارت کو دیکھیں تو عرب کی دنیا کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ آتی ہیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی. پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت 15 سال گزر چکے تھے شادی کو، یعنی اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر مبارک 55 سال تھی. اس معنی یہ ہوا کہ 25 سال کی عمر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت سرکار کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. پھر جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اس وقت حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی، بی بی خدیجہ کی عمر 55 سال تھی. یہ تو وہ رفاقت کا معاملہ ہے کہ رفاقت کا آغاز کب ہوا؟ جب بی بی پاک کی عمر 40 سال تھی. 40 سال سے قبل بھی آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، عرب کی دنیا میں خدیجہ نام سے لوگ کم واقف تھے، طاہرہ نام سے زیادہ واقف تھے. یعنی آپ کا نام ہی طاہرہ مشہور تھا، آپ کو دنیا طاہرہ کے نام سے جانتی تھی. تو جو رفاقت محمدیہ سے قبل طاہرہ ہے، تو پھر جب حضور کی سنگت ملی، حضور کی رفاقت ملی، حضور کی قربت ملی، آقا علیہ السلام کی صحبت کاملہ ملی، تو پھر طہارت کتنے کمال پہ گئی ہوگی، طہارت کتنے عروج پہ گئی ہوگی ان کی. پھر یہی رنگ طہارت، یہی فیض طہارت اور یہی نسبت طہارت اللہ پاک نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بھی عطا فرمایا. اور ایسی طہارت کہ جب آیت تطہیر اترتی ہے تو چادر تطہیر میں جو ہستی موجود تھی خواتین میں، اس بی بی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت کا پہلو ادھر دیکھیں تو ماں طاہرہ ہے، ادھر دیکھیں تو بیٹی طاہرہ ہے. پھر دوسری بات نصرت دین، نصرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ماں نے بھی نصرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا اور بیٹی نے بھی نصرت محمدی کا حق ادا کیا. کیسی نصرت کی کہ اس وقت جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا تو بڑے بڑے جو لوگ تھے آپ کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے خاندان کے افراد دشمن ہو گئے. لوگ آپ سے یعنی معاشرتی مقاطع کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین کے معاملے ختم کر دیے گئے. اس دوران جو ظاہری طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مالی حوالے سے مشکلات تھیں، اس عالم میں جس بی بی نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، آقا میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کا ہے، مالک آپ ہیں. اس وقت اپنے مال کے ذریعے جس نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے ساتھ اثار کیا، اس بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اثار کیا تھا؟ ایک جملہ میرا یاد رکھ لیں کہ ماں نے اثار کیا تو کیا پیش کیا اسلام کے لیے، بیٹی نے اثار کیا تو کیا پیش کیا. جس نے مال پیش کیا حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور جس نے لال پیش کیے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے. ادھر بھی سخاوت، ادھر بھی نصرت. اب انفرادیت کا پہلو دیکھ لیں، یہ بھی مشترک پہلو ہیں. ادھر دیکھیں انفرادیت کیا تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ
25 سال حضور کی رفاقت میں رہی ہیں. یعنی جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا عمر مبارک بی بی پاک کی 40 سال تھی، اور جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اس وقت عمر 65 سال تھی. 25 سال کے بعد وصال ہوتا ہے. 25 سال رفاقت محمدیہ میں گزارے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں فرمائی. تمام ازواج مطہرات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بے مثال ازواج مطہرات، ان تمام ازواج مطہرات میں سب سے طویل عرصہ جس ہستی نے رفاقت محمدی میں گزارا اس بیوی کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. پھر انفرادیت یہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسری زوجہ اس وقت نہیں آئی آقا علیہ السلام کے نکاح میں. باقی شادیاں سرکار نے بعد میں فرمائی، ان کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد باقی شادیاں فرمائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسری ہستی حضور کے نکاح میں نہیں آئی. اور دوسری طرف دیکھیں مولا کائنات مولا علی، انہوں نے 9 شادیاں فرمائی، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا پاک کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی نہیں آئی آپ کے نکاح میں. تو دونوں طرف کا یہ رخ دیکھیں. انفرادیت کا پہلو کیا ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے نکاح محمد میں کوئی دوسری زوجہ نہ آئے اس ہستی کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف جن کے ہوتے ہوئے نکاح علی میں کوئی دوسری زوجہ نہ آئے اس ذات کو ذات بطول زہرا کہا جاتا ہے. پھر دیکھیے سلام اور پیغام کا جو تعلق ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں. تو جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو بی بی آپ کی طرف آ رہی کھانا لا کر، اللہ رب العزت نے اس بی بی کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ جبرائیل امین نے یہ بھی عرض کیا آقا میری طرف سے بھی سلام عرض کر دیجیے گا سیدہ خدیجہ کو. تو کتنی کمال کی ہستی ہے کہ اللہ بھی سلام بھیج رہا ہے، جبرائیل بھی سلام پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا پیغام خدا، ادھر ماں کے لیے رب کا سلام آتا ہے، اور ادھر بطول زہرا پاک کے لیے پیغام آتا ہے. جب آپ کے نکاح کا معاملہ ہوا تو فیصلہ عرش سے ہوا تھا. اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، حبیب ہم نے آسمانوں پہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، تم زمین پہ انتظام فرماؤ. پھر دیکھیے ہمراز مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز، ماں بھی ہمراز ہے اور بیٹی بھی ہمراز ہے. ادھر دیکھیں جب حضور علیہ السلام وہ اللہ کا راز پہلی وحی کی صورت میں جو اللہ پاک نے عطا کیا، وہ راز کی باتیں حضور علیہ السلام نے آ کے جن کے ساتھ شیئر کی، جن کو آ کے بیان کی، اور جن کے سامنے وہ باتیں کی، وہ کون تھا؟ وہ پہلی مرتبہ راز مصطفیٰ کس ہمراز کو دیا گیا، کس کو بتایا گیا؟ وہ راز سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کو بتایا. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ بطول زہرا کے کان میں کچھ بات کی، سرگوشی فرمائی. تو پہلی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، دوسری مرتبہ آپ مسکرا پڑی. تو میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ کہ پہلے بابا نے جو بات کی تو آپ رو پڑی، پھر بابا نے کچھ فرمایا تو آپ مسکرا پڑی. تو آپ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ بابا نے اپنے وصال کی خبر دی، اور پھر اس کے بعد بابا نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں تو مجھ سے ملاقات کرے گی. ادھر بھی راز ادھر بھی راز. ادھر رازدان کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ادھر رازدان کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. پھر دیکھیے گا ردائے مصطفیٰ، چادر مصطفیٰ کا فیض ماں کو بھی نصیب ہو رہا ہے اور بیٹی کو بھی نصیب ہو رہا ہے. اگر ماں کو دیکھیں گے تو کس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال کا وقت قریب تھا، آپ سخت علیل تھی، بخار کی شدت تھی. آپ نے اپنی بیٹی بطول زہرا کو فرمایا بیٹی اپنے بابا کے پاس جائیں اور بابا سے گزارش کریں کہ اپنی چادر مجھے دے دیں. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہیں اور بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بابا جان امی جان چادر مانگ رہی ہیں، چادر مانگ رہی ہیں، اپنی چادر عطا فرمائیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے بیٹی فاطمہ میں خود چل کے آتا ہوں. حضور علیہ السلام جب آئے سیدہ خدیجہ کے پاس تو حضور علیہ السلام نے کلام فرمایا. کیا خوبصورت اور کیا کمال کی بات ہے. آپ فرماتے لو اردتی جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے، اگر تو محمد مصطفیٰ سے جلد بھی مانگے نا میں تجھے اپنی جلد بھی دے دوں. یعنی کتنی محبت کا اظہار، کمال محبت کا اظہار. اور پھر یہی چادر کا فیض اس وقت ملا جب ایک چادر ہے، اسی چادر کے نیچے بطول زہرا ہے،
اسی چادر کے نیچے مولا علی ہیں، اسی چادر کے نیچے حسن و حسین ہیں، جس کو چادر تطہیر کہا جاتا ہے۔ ادھر چادر کا فیض ماں کو نصیب ہوا، ادھر بیٹی کو نصیب ہوا۔ اب صبر کا پہلو دیکھیں، اصل بھی صبر والی ہے، نسل بھی صبر والی ہے۔ اصل کو دیکھیں کہ کیسے صبر کیا۔ شیب ابی طالب میں ماں بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، یعنی سیدہ پاک وہاں موجود تھی، کیونکہ جس وقت حضور علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اس وقت سیدہ پاک کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ تو پھر شیب ابی طالب میں جو 3 سال تھے معصور ہوئے اور اس حصار میں رہے، تو اس وقت ماں بھی مشقتوں سے گزری تھی اور بیٹی بھی مشقتوں، وہ جو فیض تھا صبر کا وہ بیٹی کو بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس فیض کا اظہار، اس صبر کا اظہار کیا ہوا جب امام حسین پاک بچپن سے ان کی شہادتوں کے پیغام آتے ہیں نا، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ استقامت کی دعا کرتے تھے کہ میرے مالک میرے بیٹے کو صبر کا کمال عطا کرنا۔ اور یہ صبر خدیجہ کا فیض تھا، صبر زہرا کا فیض تھا کہ کربلا میں بچہ بچہ صبر کر رہا ہے، صابروں کا خاندان تھا۔ یعنی یہ وہ فیضان تھا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ صبر محمدی کا فیض صبر خدیجہ کو ملا، صبر خدیجہ کا فیض صبر زہرا کو ملا، صبر زہرا کا فیض صبر حسین کو ملا اور صبر زینب کو ملا۔ یعنی جتنا بھی صبر ہوا ہے اس کے پیچھے وہ تمام تر فیوزات تھے۔ پھر دیکھیے گا کہ بشارت جنت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بشارت دی اور فرمایا خدیجہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہوا ہے، ایک محل بنایا ہوا ہے جس میں کسی قسم کا شور نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ادھر بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہے؟ تو بشارت ماں کو بھی دی جاتی ہے، بشارت بیٹی کو بھی دی جاتی ہے۔ یہ وہ مشترک اوصاف تھے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں میں رکھے ہوئے تھے، یعنی اصل کا رنگ بھی یہی تھا اور نسل کا رنگ بھی یہی تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا فیض دیکھنا ہو تو سیدہ زہرا میں ملتا ہے، اور سیدہ زہرا کا فیض دیکھنا ہو تو سیدہ زینب میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور عرض گزار ہیں اللہ تعالیٰ اس عشرہ رحمت کے صدقہ سے، عشرہ خدیجہ کے صدقے سے، عشرہ زہرا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری جملہ حاجات پوری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔